وہ بدگمان شخص بہت ہی چالاک، مکار اور دھوکے باز تھا۔ اس کے شر سے دوسرے ہی نہیں، اس کے اپنے بھی غیر محفوظ تھے۔ اس نے اپنی دھوکہ دہی سے اپنی بیوی کا سب کچھ چھین کر اس کی زندگی برباد کر دی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک عبرت اثر کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خانہ برانداز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس روز جب میں آفس پہنچا تو میرا پہلا کلائنٹ ایک شریف صورت شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ بعد میں مجھے اس کا نام سعادت علی خان معلوم ہوا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے اس کی آمد کی غرض و غائب دریافت کی۔ اس نے کہا، وکیل صاحب، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا، سعادت علی خان صاحب، جب تک آپ مجھے پوری بات تفصیل سے نہیں بتائیں گے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ اپنا مسئلہ کھل کر بیان کریں۔ میری بیٹی نگہت پروین کو اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، سعادت علی خان نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ۔ اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ نے اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کرا دی ہے؟ وہ بولا، ہم شریف لوگ ہیں وکیل صاحب، تھانے پولیس کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے طور پر کوئی تو کوشش کی ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے داماد سے پوچھ تاچھ تو کی ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں گھر سے نکال باہر کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب۔ اس کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ عبدالرؤف کے اندر کوئی بدروح سمائی ہوئی ہے۔ ہم 2 سال سے اسے برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے تو نگہت کی ذاتی رقم سے خریدا ہوا گھر بھی فروخت کر دیا ہے۔ میری بیٹی بے گھر ہو گئی ہے۔ کیا وہ گھر نگہت کے نام نہیں تھا؟ یہی تو اس سے غلطی ہوئی تھی جناب، سعادت علی خان نے بتایا۔ رقم نگہت کی خرچ ہوئی اور مکان رؤف نے اپنے نام سے خریدا۔ میری بچی بڑی بھولی ہے وکیل صاحب۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ رقم جس سے عبدالرؤف نے اپنے نام سے گھر خریدا تھا نگہت پروین کی ذاتی رقم تھی۔ میں نے کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا اور بولا، شادی کے وقت عبدالرؤف کی خواہش کے مطابق ہم نے جہیز کے سامان کی رقم نقد ادا کر دی تھی۔ رؤف کا خیال تھا کہ اس کے گھر میں جب ہر چیز موجود ہے تو پھر خواہ کی خریداری کر کے رقم کیوں ضائع کی جائے، اس لیے ہم جو کچھ بھی جہیز کی صورت میں دینا چاہتے ہیں وہ رقم کی شکل میں دے دیں۔ ہمیں اس کی تجویز مناسب لگی، سوچا نقد رقم نگہتی کے کسی کام آ جائے گی، اس لیے 50,000 روپے جہیز قیمت میں ہم نے عبدالرؤف کو دے دیے۔ بیٹی کو خالی ہاتھ گھر سے رخصت کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے چند جوڑے کپڑوں کے اور 15,000 روپے کے طلائی زیورات بنوا کر دیے تھے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے کہا، 50,000 کی رقم سے مکان خریدنا ممکن نظر نہیں آتا۔ کیا عبدالرؤف نے اپنی طرف سے بھی کچھ رقم اس میں ملائی تھی؟ نہیں جناب، اس خبیث نے پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کی، سعادت علی خان تیز لہجے میں بولا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا، شادی کے موقع پر کسی رشتہ دار نے سلامی میں نگہت کو 100 روپے والا انعامی بانڈ دے دیا تھا جو اس کی خوش قسمتی سے شادی کے چند ماہ بعد لگ گیا۔ اسے انعام کی رقم 1 لاکھ روپے ملی تھی۔ نگہت نے رؤف کی باتوں میں آ کر یہ رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ 50,000 اس کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ اس نے 1.5 لاکھ میں 3 کمروں کا ایک فلیٹ اپنے نام سے خرید لیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے داماد عبدالرؤف نے فلیٹ کب فروخت کیا ہے؟ ہمیں یہ بات چند روز پہلے ہی معلوم ہوئی ہے۔ یہ خاصی الجھی ہوئی صورتحال تھی۔ میں نے سوال کیا، سعادت علی خان صاحب، نگہت کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 ماہ کے بعد پورے 2.5 سال ہو جائیں گے۔ نگہت کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
اس کے لہجے کی چبھن نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک دکھی باپ کے دل سے اٹھنے والی یاد تھی، ورنہ پتہ نہیں اس معصوم پر کیا گزرتی پوری زندگی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انصاف، اس نے تو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کورٹ میں جائے بغیر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، میں نے کہا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ شادی کے موقع پر آپ نے نگہت پروین کے لیے جو طلائی زیورات بنوائے تھے، کیا وہ نگہت کے پاس ہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ عبدالرؤف نے نگہت کو گھر سے نکالتے وقت مذکورہ زیورات اپنے ہی پاس رکھ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس ان زیورات کی خریداری کی رسیدیں تو ہوں گی؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں ہے، شاید گھر میں کہیں رکھی ہوں اور تلاش کرنے سے مل جائیں۔ میں نے پوچھا، اور جو 50,000 روپے آپ نے بطور جہیز عبدالرؤف کو دیے تھے، ان کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بدبخت ایسا نکلے گا، سعادت علی خان نے ناگوار لہجے میں کہا، ورنہ ہم اسٹامپ پیپر پر اس سے لکھوا لیتے۔ پھر وہ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے پاس اس رقم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے سوچا، پرائز بانڈ کا بھی کوئی واضح ثبوت تو ہو نہیں سکتا، جس کے ہاتھ میں بانڈ رقم اس کی۔ سعادت علی خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا داماد عبدالرؤف خاصا ہوشیار اور چالاک شخص تھا اور ان لوگوں کی سادگی اور شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے مجھے بھی ذرا مختلف انداز سے پیش رفت کرنا تھی۔ میں نے کہا، آپ کل 3 بجے نگہت پروین کو ساتھ لے کر آ جائیں، اور ہاں، ان کا نکاح نامہ بھی لیتے آئیں، اور اگر زیورات کی رسیدیں بھی مل جائیں تو وہ بھی لے آئیں۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اپنے دفتری معمولات میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز وہ مقررہ وقت پر میرے دفتر میں موجود تھا۔ نگہت پروین بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں صحیح طور پر نہیں لگا سکا تھا، کیونکہ وہ سرتاپا ملبوس تھی، صرف دیکھنے کے لیے چہرے پر آنکھیں کھلی چھوڑ دی گئی تھیں۔ بعد میں نکاح نامہ دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی عمر 29 سال تھی۔ میں نے ضروری کاغذات کل ہی تیار کر لیے تھے۔ کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد میں نے وہ کاغذات نگہت کی طرف بڑھا دیے، پھر کاغذات کے نشان زدہ حصوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں دستخط کر دیجئے۔ نگہت نے پریشان نظروں سے پہلے مجھے، پھر اپنے باپ سعادت علی خان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی تذبذب کے سائے لہراتے ہوئے واضح طور پر نظر آئے تھے۔ سعادت علی خان نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، نگہت اسکول کی تعلیم سے نابلد ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجا جاتا، بس گھر ہی میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ہم سخت خلاف ہیں۔ نگہت دستخط نہیں کر سکے گی، آپ اس کا انگوٹھا لگوا لیں۔ مجھے اس کی جہالت پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے قدرے نرمی سے کہا، محترم، تعلیم کوئی بھی بری نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینوی۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں سنا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ دنیاوی تعلیم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سعادت علی خان باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ میں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ کسی کے ذاتی نظریات میں دخل دینے کا میں قائل بھی نہیں ہوں۔ البتہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر مولانا سعادت علی خان نے اپنی بیٹی نگہت کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس ہونے کا موقع دیا ہوتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے اس کیس کے ضروری کاغذات پر نگہت کے انگوٹھے لگوائے، پھر وکالت نامہ بھرنے کے بعد اس پر بھی انگوٹھے کا نشان لیا۔ اس کے بعد نکاح نامے اور شناختی کارڈ کی نقل بھی حاصل کر لی۔ سعادت علی زیورات کی رسیدیں بھی لے آیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان ضروری گفتگو جاری رہی، پھر میں نے انہیں 15 روز بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے ان سے اپنی جائز فیس بھی وصول کر لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان کا کام خاطر خواہ ہو جائے گا۔
سعادت علی خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ نگہت کا شوہر عبدالرؤف ایک اسٹیٹ ایجنسی چلاتا تھا۔ میں نے اس کی ایجنسی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آج کل اس کی رہائش کہاں تھی۔ اسٹیٹ ایجنسی ناظم آباد میں تھی اور جو فلیٹ اس نے بیچ کھایا تھا وہ بھی ناظم آباد ہی میں تھا۔ اگلے دن میں نے عبدالرؤف کے نام ایک رجسٹرڈ نوٹس اسٹیٹ ایجنسی کے ایڈریس پر بھجوا دیا۔ نوٹس کا مضمون انگریزی میں کچھ یوں تھا: میری موکلہ مسمات نگہت پروین تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، لیکن میری موکلہ نے مجھے بتایا ہے کہ 6 ماہ پیشتر تم نے اسے بری طرح زد و کوب کرنے کے بعد دھکے دے کر نکال دیا تھا اور آج تک پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس عرصے کے دوران میں تم نے نہ تو اسے نان و نفقہ دیا ہے اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں تم نے اسے گھر سے نکالتے وقت اس کے طلائی زیورات، جن کی مالیت 2 سال پہلے مبلغ 15,000 روپے بنتی تھی، وہ بھی چھین لیے تھے۔ میری موکلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے اس کی ذاتی رقم مبلغ 1.5 لاکھ روپے، جہیز قیمت میں ادا کی گئی رقم 50,000 روپے اور انعامی بانڈ کی رقم 1 لاکھ روپے، کل ملا کر 1.5 لاکھ روپے سے خریدے گئے فلیٹ کو بھی خود برد کیا ہے۔ تمہارا یہ فعل قانونی اور اخلاقی اعتبار سے قابل مذمت ہے، لہٰذا تمہیں اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ عرصہ 10 یوم کے اندر اندر اپنی منکوحہ نگہت پروین کو آ کر لے جاؤ اور انسانوں کی طرح اسے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے تمام حقوق ادا کرو، بصورت دیگر تمہارے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نوٹ: اگر تم نے معینہ مدت میں کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہ کیا تو بذریعہ عدالت تمہیں مندرجہ بالا رقم اور زیورات کے علاوہ مزید واجبات ادا کرنے پڑیں گے، جن میں سر فہرست نان و نفقہ بحساب 1200 روپے ماہوار، جو کہ بوقت نکاح تحریری صورت میں درج کیا گیا تھا۔ نکاح نامہ کالم نمبر 20 مسلم آئلی قوانین آرڈیننس مجریہ 1961 کے تحت 6 ماہ کی رقم ہوگی۔ عدالتی خرچہ و خرچہ اس کے علاوہ ہوگا۔ نوٹس میں اور بھی بہت سی قانونی باتیں درج تھیں، یقیناً اس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہوگی، اس لیے ان کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ اس کیس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پیشتر ضروری ہے کہ ان حالات کا ذکر کیا جائے جن کے پیش نظر نگہت پروین اور عبدالرؤف کی شادی وقوع پذیر ہوئی، تاکہ باقیات میں تسلسل قائم رہے۔ نگہت کے والد سعادت علی خان اور بعد میں دیگر لوگوں سے مجھے جو حقائق معلوم ہوئے، میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نگہت نے ایک کٹر قسم کے مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ صوم و صلاۃ کی پابندی اور پردے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس خاندان میں خاندانی روایات کے مطابق لڑکیوں کو صرف قرآنی تعلیم ہی سے روشناس کرایا جاتا تھا، اسکول و کالج بھیجنے کا رواج نہ تھا۔ نگہت اور اس کے بعد آنے والی بہنیں اسکول کی تعلیم سے محروم ہی رہیں۔ انگوٹھا چھاپ ہونا ان کا مقدر ٹھہرا تھا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، اب بھی کراچی جیسے ترقی یافتہ شہر میں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں لڑکیوں کی دنیاوی تعلیم کو گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے۔ نگہت سب سے بڑی تھی، اس کے بعد 5 بہنیں اور تھیں: فوزیہ، یاسمین، فرزانہ جبیں، دردانہ شاہین، عفت نورین اور عمرانہ۔ شادی کے وقت نگہت 27 سال کی تھی۔ اس وقت دوسری بہنیں علل ترتیب 24 سال، 20 سال، 18 سال، 16 سال اور 13 سال کی تھیں۔ نگہت نے 18ویں سال میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی تھی، مگر قسمت نے 9 سال بعد یاوری کی۔ نگہت سے چھوٹی بہنیں بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک سن بلوغت کو پہنچ رہی تھیں۔ والدین کو ان کی فکر کھائی چلی جا رہی تھی، مگر کوئی رشتہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پھر نگہت کے لیے عبدالرؤف کا رشتہ آیا تو گویا اس کی والدہ نے سکھ کی سانس لی۔ اب وہ اس حد تک سوچ رہی تھی کہ جو ہے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر نگہت کا بوجھ اب سر سے اتار دیا جائے۔ اس لیے عبدالرؤف کے بارے میں زیادہ چھان بین کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی۔ عبدالرؤف کا رشتہ کرانے والی ایک عورت کے ذریعے آیا تھا۔ 1 ماہ کے اندر اندر رخصتی ہو گئی۔
وہ حجرہ عروسی میں بیٹھی آنے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ وہ کسی کے انتظار سے رک تھوڑی جاتا ہے۔ نگہت کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے اس کی زندگی میں یہ لمحات آئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور کان کسی کے قدموں کی چاپ پر لگے ہوئے تھے۔ سہاگ کی سیج پر عورت اپنی زندگی کے عجیب ترین انتظار سے گزرتی ہے۔ نشاط انگیز، لذت آمیز انتظار، نامعلوم خوف میں لپٹا ہوا انتظار، دل کی دھڑکنوں کو قدموں کی چاپ میں مدغم کرنے کا خواہاں انتظار۔ خوشبو کے ایک معطر جھونکے کو اپنے آس پاس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی تصویر سے زیادہ بجی اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا اور اس کا دل فخریہ جذبات سے لبریز ہو گیا۔ وہ خود کو ہواؤں میں محو پرواز تصور کرنے لگی۔ اسی خواباگی ماحول میں اس کی مدھر سرگوشی ابھری۔ میری تنہائی کا سبب جانتی ہو؟ نگہت اس وقت کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انجان بنی رہی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، مجھے اپنی تنہائی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں اس لیے اکیلا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ حالانکہ میرے والدین اسی شہر میں ہیں، مگر میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات آج ہی سے پلے باندھ لو کہ روک ٹوک سے مجھے ازلی چڑ بلکہ نفرت ہے۔ نگہت کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا اور کیچیاں اس کی روح کو گھائل کرنے لگیں۔ وہ عبدالرؤف کو اپنا مجازی خدا مان کر اس کی عبادت کے لیے آئی تھی، اس لیے زبان سے کچھ نہیں بولی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اس عجیب و غریب نصیحت پر احتجاجاً بہت کچھ کہہ سکتی تھی۔ عبدالرؤف کے جملہ حقوق اس کے نام محفوظ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور ایک الماری سے شراب کی بوتل نکال لایا۔ پھر نگہت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو میرے لیے جام تیار کرو۔ جی؟ نگہت کے منہ سے بس ایک لفظ خارج ہوا اور پھر جیسے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ یک ٹک عبدالرؤف کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جس ماحول میں نگہت نے پرورش پائی تھی وہاں شراب کا تصور دنیا کی غلط ترین شے کا تھا۔ ذائقہ اس کا شوہر اسی کے ہاتھوں اپنے لیے جام بنانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ نگہت کا سکتہ روز معیشت تک طویل ہو جاتا کہ اس سجیلی خوابگاہ میں ایک مکروہ آواز نے زلزلہ پیدا کر دیا۔ عبدالرؤف کا بایاں ہاتھ بڑی سرعت کے ساتھ ہوا میں لہرایا اور ایک سناٹے دار تھپڑ نگہت کے دائیں گال کو گلنار کر گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے گلاب ہونٹوں کی سرخی کو منہ کے اندر سے رس آنے والے تازہ لہو کی آمیزش نے سرخ تر بنا دیا۔ سور کی بچی، میں نے جو کہا ہے ویسا ہی کرو۔ عبدالرؤف نے اسے ایک دھکا دیتے ہوئے کہا، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جی، کیا، کیوں اور کیسے جیسے الفاظ کبھی منہ سے نہ نکالنا۔ اس انداز تکلم سے نگہت کے کانوں کی شناسائی آج پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کو سور جیسے نجس جانور سے موسوم کیا گیا تھا، مگر وہ بے بس تھی، مجبور تھی، جوابی کارروائی کے طور پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ بھی مقابلے پر اتر آتی تو جھگڑا اتنا بڑھتا کہ اس کا گھر جا بیٹھنا یقینی ہو جاتا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے 5 بہنوں کی ایک طویل قطار تھی۔ اگر اس کا گھر اجڑ جاتا تو ان 5 کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا۔ لڑائی کو بڑھانا نگہت کے لیے کوئی ناممکن کام نہیں تھا۔ لڑائی تو دودھ کی لسی کے مانند ہوتی ہے، جتنا پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے۔ اس رات نگہت نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہنوں کی خوشگوار زندگی کی خاطر خود کو قربان کر دے گی۔ ایک شخص کی قربانی سے اگر پورا گھر سنور جاتا ہو تو اس کام سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نگہت نے خود کو اپنے مجازی خدا کے رنگ میں رنگ لیا۔ سعادت علی خان نے اپنا پورا جی پی فنڈ جہنم میں جھونک کر اس کے لیے جنت کی خوشیاں خریدنے کی کوشش کی۔ کچھ تو بوڑھے باپ کی لاج بھی اس پر لازم تھی۔ اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، خود زہر کے گھونٹ پیتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے ہر رات عبدالرؤف کو شراب پلاتی رہی۔ پھر مجازی خدا نے رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک رات وہ تقریباً 3 بجے لوٹا۔ نگہت اس کے انتظار میں آنکھیں جلا رہی تھی۔
آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پوچھ بیٹھی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا، مخمول لہجے میں بولا، اپنے دل کو سنبھال کر رکھو نگہت بی بی، کہیں تمہیں بھی نہ لے ڈوبے۔ میں آپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہوں۔ مت ہوا کر پریشان، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ کہیں کھو جاؤں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، پھر بھی مجھے آپ کی طرف سے فکر تو رہتی ہے نا؟ فکر کی بچی، اس نے غصے میں ایک تماچہ رسید کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں۔ پھر وہ جوتوں سمیت بستر پر گرتے ہوئے بولا، میں آزاد پنچھی ہوں، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا اور جب دل چاہے گا واپس آؤں گا۔ نگہت خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہی، اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نگہت نے تو ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی تھی، مگر جانے کیسے یہ بات سعادت علی خان تک پہنچ گئی۔ نگہت میکے آئی تو اسے صبر نہ ہو سکا، بیٹی کو علیحدگی میں لے جا کر پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے رؤوف شراب پیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس کے لہجے کا کھوکھلا پن واضح تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھلا مجھے معلوم نہ ہوتی؟ تم خواہ اپنے میاں کی حمایت کر رہی ہو، سعادت علی خان نے ذرا سخت مگر سمجھانے والے انداز میں کہا، برائی کو یا تو ابتدا میں روکا جاتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ ہر مکروہ فعل کی مذمت کرنا انسان پر لازم ہے بیٹی، وہ تمہارا شوہر ہے، تم کوشش کرو گی تو وہ اس بری لت سے باز آ جائے گا۔ وہ خاموش رہی، بول کر وہ رؤوف کے کارناموں کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 سال گزر گیا، پھر 1.5 سال گزرا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں اور مار پیٹ کی اطلاعات تو گھر تک پہنچتی رہی تھیں، مگر نگہت نے ہر بات کی پرزور تردید کر کے سب کا منہ بند کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 1 ہفتے کے لیے رہنے آئی، 4 دن بعد ہی اسے اپنا گھر یاد آنے لگا۔ وہ عبدالرؤوف کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے یہ بات میکے میں نہیں بتائی تھی کہ دراصل رؤوف ہی کے اصرار پر وہ رہنے آئی تھی، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک وہ خود لینے نہ آئے نگہت میکے ہی میں رہے۔ 4 روز بعد ہی جب وہ واپس چلی آئی تو رؤوف نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک خود لینے نہ آؤں تم وہیں رہنا۔ نگہت نے کہا، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، وہاں میرا دل نہیں لگا تو چلی آئی۔ مگر رؤوف کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی زخمی درندے کے مانند برہمی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نگہت خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو نگہت کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، مگر آج اس گھر میں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس نے بیڈ روم میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ اپنے عقب میں رؤوف کی دھاڑ سنائی دی، رک جاؤ، اندر قدم نہیں رکھنا۔ اس نے پلٹ کر حیران نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ رؤوف کی تنبیہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھر سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ صورتحال واضح ہوئی تو جیسے اس پر 7 آسمان ایک ساتھ آن گرے۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے اور کانوں میں تیز ہواؤں کی سیٹیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ روم کے اندر سے ابھرنے والی آواز نے اس کی سماعت میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ کیا ہوا رؤوف؟ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ حلق پھاڑ کر کیوں چلا رہے ہو؟ کون آیا ہے؟ پھر وہ خود بھی اندر سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر مختصر لباس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں تھی۔ نگہت کے لیے وہ عورت اجنبی تھی۔ اس سے پہلے نگہت نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ رات بڑی قیامت خیز گزری۔ نگہت رات بھر روتی رہی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ روپ اسے کسی بھی طور گوارا نہ تھا۔ نگہت کا خیال تھا کہ رؤوف پیار سے اسے چپ کرائے گا اور اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور صبح ہو گئی۔ نگہت نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے اس کی روح کو کچوکے لگا رہے تھے۔ آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ خود کو کسی نالی کے غلیظ کیڑے کے مانند حقیر محسوس کر رہی تھی۔ کاش اس نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ عورت ہر ظلم، ہر جبر اور ہر دکھ تکلیف برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے شوہر میں شراکت داری
اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہوتی۔ اپنے وجود کی بے وقتی اور اپنی ذات کی توہین کا احساس ہوتے ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، نگہت، تم میں ایسی کیا کمی ہے جو تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کی زلفوں میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے؟ ذہن کے ایک گوشے سے جواب آیا، مجھ میں کوئی کمی نہیں، کمی میرے شوہر میں ہے۔ وہ قدم قدم پر دی جانے والی میری قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ کم ظرف ہے، اپنی کم ظرفی کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کم ظرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ذہن نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، جواب دل نے دیا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اگر رؤوف میرا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر آخر کار میرے ہی پاس آئے گا، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر اس کے جانے کا کیا غم؟ شاید ایک کم ظرف اور اعلیٰ ظرف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، جیسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اس واقعے کا ملال تک نہ تھا۔ نگہت نے بھی وہ ناخوشگوار تذکرہ چھیڑنے سے پرہیز کیا اور چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید آئندہ ایسا نہ ہو۔ نگہت کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ انسان بہت خوش فہم ہے۔ نگہت بھی ایک انسان ہی تھی۔ اسے بھی خوش فہمی تھی کہ اس کا شوہر ایک دن صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ وہ اپنے رویے سے اسے یکسر بدل کر رکھ دے گی، مگر یہ خوش فہمیاں بہت تڑپاتی ہیں۔ بازاری عورتوں کو گھر پر لانا اور دادیش دینا رؤوف کا معمول بن گیا تھا، اور یہ سب کچھ اب نگہت کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں نگہت کا دم گھٹ رہا تھا، سانسیں سینے میں الجھ رہی تھیں اور وہ ٹپ ٹپ آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ نگہت نے اپنی نظروں میں رؤوف کو جو مقام دے رکھا تھا، رؤوف نے اس مقام کی قدر نہیں کی تھی۔ وہ نگہت کا آسمان تھا، مگر پرائی زمینوں کو جھک کر چھو رہا تھا، گویا اپنے مقام سے گر رہا تھا۔ بعض اوقات انسان کو اپنے مقام سے گرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ فوم کے ملائم بستر کو چھوڑ کر زمین پر سونا اچھا لگتا ہے۔ ایک روز نگہت کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ اس کی زبان پر لگا ہوا قفل خود ہی کھٹ سے کھل گیا تھا۔ رؤوف، آپ یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیا آپ کو گھن نہیں آتی؟ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ سرخ سرخ آنکھیں دکھا کر بولا، میں نے تمہیں پہلی ہی رات اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ روک ٹوک مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، رؤوف، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو مت کرو برداشت، کون منت کر رہا ہے؟ وہ بے رخی سے بولا، مجھے اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، بیوی ہی رہو، استانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دیں، آپ تو… بس بس، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم کون سی قربانیوں کا ذکر کر رہی ہو؟ میرا ایک کام تو تم سے ہوا نہیں۔ نگہت لرز کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رؤوف کا اشارہ کس کام کی طرف تھا۔ رؤوف نے اس سے فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بہن عفت نورین سے اس کی دوستی کرا دے۔ عفت تمام بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ رؤوف کے دل میں اس کے لیے نیک خیالات نہیں تھے، مگر یہ بات نگہت نے گھر والوں سے چھپا رکھی تھی۔ البتہ وہ خود ہی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتی تھی کہ عفت رؤوف سے زیادہ بے تکلف نہ ہونے پائے۔ اس روز ان دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا۔ نگہت کے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بھی خوب کھری کھری سنائی۔ رؤوف جواباً مار پیٹ پر اتر آیا اور اس نے نگہت کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، پھر زبردستی گھر سے نکال دیا۔ سعادت علی خان اور دیگر گھر والوں کو ان کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا ہی پتہ تھا۔ نگہت نے کبھی اپنے زخمی دل کی ایک جھلک بھی انہیں نہیں دکھائی تھی۔ وہ خواہ اپنے پیاروں کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہر ستم اپنے دل پر سہ رہی تھی۔ اس مرتبہ وہ جس حالت میں گھر پہنچی تھی، اس سے اس پر بیتنے والی قیامت کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان اس کی بے بسی کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ کوئی اس کے دل کے حال کو جانتا نہیں تھا، اور جانتا بھی کیسے؟ اس نے آج تک ان کی دل آزاری کے خیال سے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ نگہت کی ماں
ملیحہ بیگم نے تو بیٹی کی حالت زار دیکھتے ہی سینہ کو بھی شروع کر دی۔ میری پھول سی بچی کا کیا حشر کر دیا، ہائے کیا اندھیر مچا ہوا ہے، میں ابھی اس خبیث کی گوشمالی کے لیے جاتی ہوں۔ نگہت ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سعادت علی خان گمبھیر لہجے میں بولا، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات کیسے نہیں ہے؟ ملیحہ بیگم تر سے بولی، وہ میری بچی کو جان سے مار دے گا تب آپ کو ہوش آئے گا؟ مجھے تو وہ پہلے ہی دن سے پسند نہیں تھا۔ سعادت علی خان نے کہا، نگہت کو اب میں یوں ہی جانے نہیں دوں گا، رؤوف آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں گا، مگر میں اس مردود کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ ملیحہ غضبناک لہجے میں بولی، میں ابھی جاؤں گی اور تحقیق کروں گی۔ تحقیق کا وقت اب گزر چکا ہے بیگم، سعادت علی نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ کام تمہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا جب رؤوف کا رشتہ آیا تھا، مگر اس وقت تو میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اب کیا فائدہ، تمہاری جلد بازی کا نتیجہ تو نگہت کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں کیا کرتی، انہیں کسی ٹھکانے بھی تو لگانا تھا۔ ملیحہ بیگم نے ہاتھ نچا کر کہا، خدا خدا کر کے بڑی کا گھر بسا تھا، میں تو خوش تھی کہ چلو ایک کا نصیب کھلا ہے تو باقیوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ سعادت علی خان نے تجویز پیش کی کہ رشتہ کرانے والی عورت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت کو ڈھونڈ کر گھر بلایا گیا۔ اس نے بڑی شرافت سے یہ بات قبول کر لی کہ اس نے رؤوف کے بارے میں کئی جگہ پر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس نے بتایا، مجھے رؤوف صاحب نے حقیقت حال بتانے سے سختی سے منع کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں لڑکی والوں کو یہی بتاؤں کہ اس کے والدین اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر وہ ان سے قطع تعلق کر چکا ہے۔ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ رؤوف کے گھر چھوڑنے کی وجہ اس کی سوتیلی ماں کا ناروا سلوک تھا۔ ملیحہ بیگم نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ جی ہاں، رؤوف نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی۔ سعادت علی خان نے پوچھا، اور حقیقت کیا ہے؟ اس نے حقیقت حال کھول کر بیان کر دی، جس کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ نگہت گزشتہ 6 ماہ سے گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے والدین کا خیال تھا کہ رؤوف ایک دن خود ان کے پاس آئے گا اور اپنے رویے پر پشیمانی ظاہر کر کے نگہت کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ان کی امید اس وقت دم توڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ عبدالرؤوف نے نازم آباد والا فلیٹ فروخت کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دوڑے دوڑے میرے پاس آئے تھے۔ اس کیس کے بارے میں بہت سی معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں، خصوصاً نگہت اور عبدالرؤوف کی خانگی زندگی اور عبدالرؤوف کی غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات مجھے خود نگہت نے فراہم کی تھیں۔ میں نے واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے اور آپ کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تفصیل بیان کرتی ہے۔ نوٹس کی ترسیل کے 1 ہفتے بعد ایک دراز قامت شکیل الجمیل شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس وقت 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے اور ہم دفتر بند کرنے ہی والے تھے۔ میری سیکرٹری کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا، میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے نکل جاتا تھا اور دفتر بند کرنے کی ذمہ داری آفس بوائے سکندر علی کی تھی۔ آنے والا بڑے غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دبا ہوا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ لفافہ میرے سامنے میز پر پٹخ دیا۔ یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے؟ وہ خونخوار لہجے میں دھاڑا۔ میں نے اس کے رویے کی پرواہ کیے بغیر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا، پھر خوشگوار لہجے میں ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ تشریف رکھیں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ وہ بدستور ناگواری سے بولا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے انگلی کی مدد سے میز پر پڑے ہوئے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں لفافے کو پہچان لیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے عبدالرؤوف کے نام کی پوسٹ کیا تھا۔ آپ غالباً عبدالرؤوف ہیں؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، نگہت پروین کے شوہر۔ اس عورت کا نام نہ لیں میرے سامنے۔ اس نے ایسا منہ بنایا جیسے کسی بد ذائقہ چیز کو نگل لیا ہو۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا،
میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر میری موکلہ نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی ہے۔ اس نے میرے ظلم و ستم کی ایک طویل فہرست گنوائی ہوگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا اور اس کے لہجے سے غصہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا ہوگا کہ میں بہت بد کردار ہوں، شرابی اور زانی ہوں، بازاری عورتوں سے میرے تعلقات ہیں۔ کمال ہے، میں نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ کیا آپ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں؟ آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں وکیل صاحب۔ اسے دوبارہ غصہ آ گیا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آپ عدالت میں مقدمات کس طرح لڑتے ہوں گے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ وکیل حضرات تو بہت شاطر اور چالاک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی بات کا مطلب میں سمجھا نہیں۔ وکیل صاحب، عورت کے چھل فریب کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شعبے میں ٹیلی پیتھی سے زیادہ تجربات کا عمل دخل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے ایک سردہ بھری پھر کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں دانستہ اس سے بے تکلف ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے اس کی کمزوریاں جاننے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا، جو مقدمے کی صورت میں میرے لیے خاصی مفید ثابت ہوتی۔ میں نے پوچھا، اس نوٹس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جھوٹ کا پلندہ، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، اس میں پیش کیے گئے تمام مطالبات میں دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہے۔ مطلب؟ میں نے وضاحت طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے سوال کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سعادت علی خان جیسے ٹٹمونجیے نے مجھے جہیز کے لیے 50,000 روپے دیے۔ پھر انعامی بانڈ والا قصہ بھی کتنا مذاق خیز بات ہے۔ وہ بانڈ میرے پاس 5 سال سے رکھا ہوا تھا، جس پر انعام نکلا تھا۔ نگہت والا بانڈ تو ابھی تک میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ لوگ میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی رہی بات زیورات کی، تو وہ نگہت جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تو اس وقت اسٹیٹ ایجنسی پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکاری اور چال بازی کے ملے جلے تاثرات چمک رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے نمٹنے کے لیے خصوصی پینترے استعمال کرنا پڑیں گے۔ اس نے جہیز اور انعامی بانڈ کی رقم کو ہڑپ کرنے کا بڑا مضبوط جواز تراش لیا تھا۔ اس سلسلے میں میری موکلہ کی پوزیشن خاصی کمزور تھی۔ نہ تو جہیز کی رقم کی ادائیگی کا کوئی گواہ موجود تھا اور نہ ہی یہ ثابت کیا جا سکتا تھا کہ نگہت والے بانڈ پر ہی انعام نکلا تھا۔ میں نے ایک اور رخ سے حملہ کیا۔ میری موکلہ تو اپنے واجبات کے حصول کے لیے کورٹ تک جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ تو میں نے اسے روک رکھا ہے، ورنہ اب تک کیس عدالت میں لگ چکا ہوتا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، مگر میں تمہارے خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ پھر میں نے نکاح نامے کی نقل کو اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کالم نمبر 20 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مذکورہ کالم میں نان و نفقے کے بارے میں تحریر کیا گیا تھا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں وکیل صاحب۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ رقم خرچ کر سکتا ہوں۔ بات کچھ رقم کی نہیں ہے، میں نے کہا۔ تحریر کے مطابق 6 ماہ کا نان و نفقہ بحساب 1200 روپے ماہوار، مبلغ 7,200 روپے بنتا ہے۔ یہ تو تمہیں ہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں تم نے اس عرصے کے دوران میں حقوق زوجیت بھی پورے نہیں کیے۔ آپ بہت زیادہ رقم بتا رہے ہیں وکیل صاحب۔ بالکل سیدھا حساب ہے، اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، مگر پھر پرخیال لہجے میں بولا، میں 3,000 تک دینے کو تیار ہوں۔ خواہ کورٹ کچہری کے جھمیلے میں پڑنے سے فائدہ؟ میں نے بظاہر اس کے خیال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے جسے گھر میں ہی نمٹا لینا چاہیے، کورٹ میں جانے کی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ اس کے چہرے پر مجھے پہلی مرتبہ خوشی جھلکتی دکھائی دی۔ وہ اپنی دانست میں مجھے اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ اسے راضی کر لیں، میں آپ کے روبرو رقم ادا کروں گا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، 3,000 تو بہت کم ہے۔ وہ اتنی کم رقم میں راضی نہیں ہوگی، تم اس پر نظر ثانی کرو۔ میں دانستہ اسے ایسا تاثر دے رہا تھا
جیسے میری ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کے ارد گرد ایک نادیدہ جال پھیلا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس جال میں الجھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، وکیل صاحب 5,000 میں میری جان چھڑائیں، میں کل رقم لے آتا ہوں، آپ اپنی موکلہ کو بلوا لیں۔ میں نے کہا، رقم تو تم نے معقول بتائی ہے، مگر تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے نکاح نامے کے کالم نمبر 13 پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، تمہاری جان اس زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ جان چھڑانے کے لیے تمہیں اس رقم میں مبلغ 35,000 روپے کا اضافہ کرنا ہوگا، یعنی اس صورت میں تمہیں 40,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ نکاح نامہ کے مذکورہ کالم میں حق مہر کی رقم درج تھی۔ وہ بھڑک اٹھا، وکیل صاحب آپ بہت چالاک ہیں، آپ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیا اور وہ بھی مفت۔ وہ غصے میں بولا، مجھے ایسے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ آپ اپنی موکلہ کی وکالت کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، میں نے تیز آواز میں کہا، پھر آواز دھیمی کر کے رازدارانہ لہجے میں اضافہ کیا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے عبدالرؤف، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر ہی میں طے ہو جائے۔ میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو محض اپنی فیس کھری کرنے کے لیے لوگوں کو عدالتوں میں خوار کرتے رہتے ہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سر کو اسبات میں حرکت دیتے ہوئے بولا، آپ مجھے 2 روز کی مہلت دے دیں، مجھے سوچنے کا موقع چاہیے، میں 2 روز بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ جب تک کیس کو عدالت تک نہ لے جائیں، میری بس آپ سے یہی درخواست ہے۔ وہ سانپ کی طرح کینچلی بدل رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ 2 روز کی مہلت اس نے کسی خاص مقصد کے تحت حاصل کی تھی۔ وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ تصویر کی کوئی صورت نکالتا۔ بہرحال میں نے بھی سوچا کہ چلو گھی اگر سیدھی انگلی سے نکل ہی رہا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دوران میں نگہت پروین سے بھی ایک میٹنگ کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے عبدالرؤف کو 2 دن بعد آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ سعادت علی خان کو میں نے 15 روز بعد بلایا تھا، جس میں سے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ 2 روز بعد عبدالرؤف کو آنا تھا۔ میں اس سے پہلے نگہت سے مل لینا چاہتا تھا۔ سعادت علی کی رہائش پاک کالونی میں تھی، مگر اس کے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے مجھے خود اس کے گھر جانا پڑا۔ سعادت علی خان 60 گز کے ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کریانے کی ایک دکان کر لی تھی۔ ملازمت میں رہتے ہوئے بھی وہ سہ پہر کے بعد سے رات گئے تک پان سگریٹ کا ایک کیبن چلاتا تھا۔ جب کریانے کی دکان کا آغاز ہوا تو پان کا کیبن بھی اسی کا حصہ بن گیا۔ میں نے عبدالرؤف سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات بتانے کے بعد سعادت سے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ نگہت اپنے گھر میں راضی خوشی رہنے لگے، سعادت علی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت ہم گھر کے ڈرائنگ روم کہلانے والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سعادت علی نے کہا، ہمیں پیسے روپے کا کوئی لالچ نہیں ہے، بس وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور نگہت کو انسانوں کی طرح گھر میں رکھے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نگہت بھی وہیں موجود تھی۔ اس وقت اس نے خود کو 7 پردوں میں نہیں چھپا رکھا تھا، وہ عام گھریلو لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت خد و خال کی مالک ایک سانولی سلونی عورت تھی۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی کمل کٹورا آنکھیں تھیں جن میں بلا کی کشش مجھے محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عبدالرؤف کی قسمت پر رشک سا آیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے خیالات کا دھارا سعادت علی خان کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ کے بجائے بیٹی نے جواب دیا، وکیل صاحب میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاصی مضطرب دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سعادت علی خان کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ نگہت سے بات کر لیں، میں جب تک چائے بنواتا ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مگر اس وقت تک سعادت علی خان گھر کے اندرونی حصے کی جانب جا چکا تھا۔ اس مختصر سی نشست میں نگہت پروین نے نہایت موزوں اور مؤثر الفاظ میں گویا اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی بغیر پڑھی لکھی لڑکی بول رہی تھی
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کوئی ہمدرد میسر آیا ہو۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عبدالرؤف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے عبدالرؤف کی ایسی ایسی بدفعلیوں کا ذکر کیا تھا کہ میں بھی اس کا ہم خیال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت محتاط لہجے میں کہا، آپ کے والد تو آپ کا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ پر گزرنے والی قیامت سے ناآشنا ہیں۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ میں بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی، اپنے والدین پر بوجھ نہیں بنوں گی، مگر اس خبیث کا سایہ اپنے وجود پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میرے دل کے ہر گوشے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اس صورت میں تو مجھے آپ کی طرف سے خلا کی درخواست عدالت میں دائر کرنا پڑے گی۔ آپ کچھ بھی کریں، بس مجھے اس کی نحوست سے نجات دلا دیں۔ خلا کی صورت میں آپ کو حق مہر کی رقم چھوڑنا پڑے گی۔ میں نے ایک قانونی نکتہ اس کے گوش گزار کیا۔ انعامی بانڈ کی رقم اور جہیز والے 50,000 روپے ملنے کے امکانات بھی معدوم ہیں۔ زیورات بھی اس نے آپ کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، اس طرح سراسر آپ کا مالی نقصان ہوگا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے موکل کو قانونی باریکیوں سے آگاہ کروں۔ نگہت نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل گرفتہ لہجے میں کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی دولت پر جس سے سکھ کی ایک سانس نہ خریدی جا سکے۔ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ میری جانب سے کل ہی خلا کی درخواست دائر کر دیں۔ اسی وقت سعادت علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ بیگم بھی چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آ گئی۔ نگہت کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ چائے پینے کے دوران میں ہلکی پھلکی رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں ان سے یہ وعدہ کر کے وہاں سے اٹھ آیا کہ ان کی ہر ممکن قانونی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نگہت کے لیے مجھ سے جو بھی ہو سکا اس میں کوئی بقی کا فروغ گزاشت نہیں کروں گا۔ دوسرے روز میں نے دفتر آنے کے بعد عبدالرؤف کی اسٹیٹ ایجنسی پر فون کیا۔ وہ جاتے ہوئے مجھے وزٹنگ کارڈ دے گیا تھا۔ اس کو ایک روز بعد میرے پاس آنا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کر دوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں نگہت کو عبدالرؤف سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ ایک معقول رقم بھی دلوا دوں۔ اسی لیے مجھے عبدالرؤف کو شیشے میں اتارنا تھا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ اگر عدالت میں خلا کا مقدمہ چلا تو نگہت کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسے فریق ثانی کی شرائط پر اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں کسی بھی صورت میں اپنی موکلہ کا نقصان نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت 4:15 بجے کا وقت تھا۔ تیسرے گھنٹے پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر کسی کی آواز آئی، ہیلو، رؤف اسٹیٹ ایجنسی۔ دوسری طرف سے بولنے والا عبدالرؤف نہیں تھا، بلکہ وہ کسی نوجوان لڑکے کی آواز تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر پوچھا، عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت اپنے گھر پر ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک چھماکا ہوا۔ مجھے رؤف کی نئی رہائش گاہ کا علم نہیں تھا۔ میں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس چاہیے بیٹا، میں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے بتایا، وہ گلشن اقبال میں کہیں رہتے ہیں۔ گھر کا صحیح پتہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ ان کا فون نمبر تو تمہارے پاس ہوگا؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ تم شاید اس ایجنسی پر نئے آئے ہو۔ میں عبدالرؤف کا ایک دوست غفار بھائی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس سے ان کا گھر کا فون نمبر کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے اور اس وقت ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے کہا، مجھے اس ایجنسی پر کام کرتے ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ سوری انکل، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ سیٹ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے اپنے لہجے میں پیار بھر کر کہا۔ بعض اوقات ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے چاؤ سے مجھے گلشن اقبال کا ایک ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میری انگلیاں وہ نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، مگر کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فون بند کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔
پھر میرے کان میں خمار آلود نسوانی آواز آئی، ہیلو۔ میرا چونک جانا ایک فطری بات تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس نمبر پر کسی عورت سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی رانگ نمبر لگ گیا ہے، پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے نمبر کی تصدیق کر لی۔ مذکورہ نمبر دہرانے کے بعد میں نے پوچھا، عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھی، شاید گہری نیند سے جاگی تھی یا پھر وہ نشے میں تھی، اسی مخمور آواز میں پوچھا، آپ کی تعریف؟ میں غفار بھائی بات کر رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ چند روز پیشتر کینیا سے آیا ہوں۔ عبدالرؤف میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ پورے 3 سال بعد وطن لوٹا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ننھا سا بلب جلنے پوچھنے لگا، تو کیا عبدالرؤف نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ بھی پہلی بیوی کی موجودگی میں؟ میں نے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ اچھا، رؤوف نے ایک بار اپنے خط میں تذکرہ تو کیا تھا، آپ غالباً نگہت بھابی ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا، میرا نام فیروزہ ہے، فیروزہ رؤوف۔ نگہت کو رؤوف نے 6 ماہ پہلے طلاق دے دی تھی۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کرنے کی اداکاری کی، پھر کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، آپ کی شادی غالباً حال ہی میں ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ ریسیور میں فیروزہ کی آواز ابھری، 1 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابی، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اب تو آپ سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے، میں کسی دن حاضری دوں گا، ضرور آئیے گا، فیروزہ نے شائستہ لہجے میں کہا۔ پھر اسے کچھ یاد آ گیا، پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا بھائی صاحب؟ میں نے مذکورہ نام دہرایا۔ وہ بولی، آپ ہولڈ آن رکھیں، میں رؤوف کو جگاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، اگر وہ سو رہے ہیں تو انہیں ڈسٹرب نہ کیجیے، میں رات میں فون کر لوں گا۔ پھر میں نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ عبدالرؤوف کی دوسری شادی کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فیروزہ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ وہ پہلی بیوی یعنی نگہت پروین کو طلاق دے چکا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ دھوکے باز عبدالرؤوف خود ہی میری گرفت میں آ رہا تھا۔ اب مجھے نگہت کی جانب سے خلا کا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رؤوف نے نگہت کی موجودگی میں دوسری شادی رچا کر خود کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ اب وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ اور ثبوت حاصل کرنا تھے، جن میں سر فہرست متعلقہ ثالثی کونسل کے دفتر سے عبدالرؤوف و فیروزہ کے نکاح نامے کی نقل حاصل کرنا تھی، اور یہ ایک وکیل ہونے کے ناطے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر مجھے عبدالرؤوف کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے ایک چکر لانڈی کا بھی لگانا تھا۔ دوسرے روز میں نے عبدالرؤوف کے آنے سے پہلے تمام ضروری کام انجام دے لیے تھے۔ اس نے آتے ہی دریافت کیا، آیا میں نگہت کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا، بہت مشکل ہو گئی ہے، وہ کسی چیز سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے شاکی ہے کہ میں تمہاری طرفداری کر رہا ہوں۔ احمق عورت ہے وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو اس پر ترس آ رہا تھا، اس لیے سوچا تھا کہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے، مگر لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی دشمنی پر اتر آئی ہے۔ وہ کورٹ میں جانے کے لیے بضد ہے، میں نے عبدالرؤوف کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں وہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی تاکہ وہ یہی سمجھتا رہے کہ میری ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں اور میں ان کے درمیان کوئی مکہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولا، یہ بات آپ اس بے وقوف عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں وکیل صاحب، میری آفر ہنوز برقرار ہے، میں سے اب بھی 5,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ اور حق مہر کی رقم کا کیا ہوگا؟ آپ کس دن کام آئیں گے وکیل صاحب؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کوئی چکر چلائیں جناب، آج سے آپ میرے وکیل بن جائیں۔ کام بہت مشکل ہے، میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں آپ کی فیس پیشگی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کوئی راہ نکالیں، عدالت میں جائے بغیر یہی مسئلہ حل ہو جائے تو اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی سبیل کرتا ہوں، میں نے کہا، مگر اس کام کی ڈبل فیس لوں گا۔ آپ کی وکیلانہ چالاکیاں
اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور کہکہا لگاتے ہوئے بولا، میں آپ کا پورا پورا خیال رکھوں گا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر ایک ہفتے بعد آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کیس کی اونچ نیچ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور پھر اسی شام میں نے سعادت علی خان کو مطلع کر دیا کہ میں صبح سے قانونی کارروائی کا آغاز کرنے والا ہوں۔ دوسری صبح میں نے مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 کے تحت آئلی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اگلے روز عدالت نے مدعا کو درخواست دعویٰ کی نقل کے ساتھ سمن بھجوا دیا۔ سماعت کی تاریخ 20 روز بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں نے درخواست دعویٰ کے ساتھ مدعا کا جو ایڈریس تحریر کیا تھا وہ گلشن اقبال کے اسی فلیٹ کا تھا جہاں میں نے عبدالرؤف کی دوسری بیوی فیروزہ سے فون پر بات کی تھی۔ مجھے یہ پتہ حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے ثالثی کونسل کے دفتر سے عبدالرؤف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی جو نقل حاصل کی تھی اس کے کالم نمبر 4 میں دلہن کی سکونت کا یہی پتہ درج تھا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس فلیٹ میں فیروزہ رہائش پذیر تھی کیونکہ ٹیلی فون اسی کے نام سے دیا گیا تھا۔ سمن کی تعمیل کرانے والے بیلف کو میں نے خاص طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس وقت وہاں جائے جب مدعا اور اس کی دوسری بیوی گھر پر موجود ہوں، یا اگر مدعا گھر میں نہ ملے تو فیروزہ کو وہ کیس کی نوعیت ضرور سمجھا دے۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے برتی تھی کہ فیروزہ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ عبدالرؤف نے اپنی پہلی بیوی نگہت کو ابھی طلاق نہیں دی تھی اور نگہت کی موجودگی میں فیروزہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اپنی حسب خواہش کے لیے میں نے بیلف کی کچھ خدمت بھی کر دی تھی۔ سمن کی فوری تعمیل کے بعد عبدالرؤف دندناتا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وکیل صاحب، آپ نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ وکیل اتنے بدنام کیوں ہیں۔ میں نے اس کے جارحانہ رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں اور اطمینان سے مجھے بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ وہ تیش کے عالم میں بولا، آپ نے نگہت کی طرف سے میرے خلاف استغاثت دائر کر دیا ہے جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ… میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے۔ بھاڑ میں گئی آپ کی مفاہمت اور کنویں میں ڈالیں اپنی کوشش کو۔ وہ پھنکار کر بولا، میں پوری بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے خیالات کو سمجھنے لگے ہیں، میں نے بدستور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کیا؟ غلط فہمی؟ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں کہ آپ نے مقدمہ کیوں دائر کیا ہے۔ ہمیں اپنی فائلیں مکمل رکھنے کے لیے کاغذی کارروائی تو کرنا ہی پڑتی ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، پھر مجھے اپنی موکلہ کو بھی مطمئن کرنا ہے، اس کے لیے کچھ کارکردگی دکھانا ضروری ہے۔ میں آپ کی لچھے دار باتوں میں آنے والا نہیں ہوں مسٹر غفار بھائی۔ کم فرام کینیا؟ اس کے لہجے میں طنزی طنز چھپا ہوا تھا۔ نگہت کو میری دوسری شادی کے بارے میں بتا کر تم نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو فیروزہ کو پتہ چلنا ہی تھا۔ اچھا ہوا ابھی چل گیا۔ اس کے پر اعتماد لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے یقین تھا کہ غفار بھائی بن کر میں نے ہی فون کیا تھا۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ مجھے اس کا لہجہ سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے پیشہ ورانہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، عبدالرؤف صاحب، اب آپ سے عدالت کے کمرے میں ملاقات ہوگی۔ کسی اچھے سے وکیل کا انتظام کر لیں، آپ پر بہت کڑا وقت آنے والا ہے۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے موکلہ کے لیے بچا کر رکھو، وہ بدتمیزی سے بولا۔ فیروزہ نے میرے لیے ایک بہت اچھے وکیل کا انتظام کر لیا ہے، وہ تمہارے کیس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر بےہودگی سے کہا لگا کر کہنے لگا، تم نے تو میری زندگی میں زہر گھولنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی،
مگر فیروزہ بہت اچھی عورت ہے، میں نے اسے سیٹل کر لیا ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ ایک براڈ مائنڈڈ عورت ہے۔ ایسی روشن خیال بیوی مبارک ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنز شامل ہو گیا تھا۔ عدالت میں پیشی کی تاریخ یاد رکھنا، میں تمہیں اور تمہاری وکالت کو دیکھ لوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ایک وکیل کے دفتر میں گھس کر دھمکیاں دینے، قانونی معاملات میں دخل اندازی کرنے اور خطرناک نتائج سے ڈرانے کے تحت تم پر ان گنت دفعات بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پہلی پیشی پر عبدالرؤف نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعویٰ داخل کر دیا۔ میں نے درخواست دعویٰ میں عبدالرؤف کی بلا اجازت دوسری شادی کو بنیاد بنایا تھا اور نگہت کے حقوق کے حصول کے لیے استدعا کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ ضمنی باتیں بھی تھیں جن کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ عبدالرؤف نے بالکل درست کہا تھا، اس نے واقعی ایک مانے ہوئے وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں۔ میں مذکورہ وکیل سے اچھی طرح واقف تھا۔ آئلی مقدمات میں اس کی اچھی خاصی شہرت تھی۔ عبدالرؤف نے جواب دعویٰ میں بہت بڑھ چڑھ کر لکھا تھا اور ہر بات کے لیے مورد الزام نگہت کو ٹھہرایا تھا، حتیٰ کہ دوسری شادی کے لیے نگہت کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامہ بھی پیش کر دیا تھا۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات تھی، تاہم میں ہر قسم کی حیرت آفریں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میری موکلہ نے 2-4 ملاقاتوں میں بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ عدالت کی ابتدائی دیکھنے کی کارروائی کے بعد جج نے باقاعدہ سماعت کی تاریخ دے دی۔ عبدالرؤف کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ پہلے اسے جرا کا موقع دیا جائے اور جج نے میری رضامندی کے بعد اسے اجازت دے دی تھی۔ اگلی پیشی پر میری موکلہ نگہت پروین نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا تو وکیل صفائی نے جرا کا آغاز کیا۔ نگہت آج بھی پوری طرح لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ محترمہ نگہت پروین صاحبہ، آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زوردار آواز میں کہا۔ وکیل صفائی کو امید نہیں تھی کہ میں یوں اسے آڑے خط لوں گا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ جج نے حیرت آمیز نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنے فاضل دوست کے طرز تخاطب پر اعتراض جناب عالی۔ میں نے کہا، میری موکلہ مدعا علیہ عبدالرؤف کی قانونی اور شرعی بیوی ہے، اسے نگہت زوجہ عبدالرؤف لکھا اور پکارا جاتا ہے۔ میں یہ بات 10 جگہ لکھی ہوئی ثابت کر سکتا ہوں۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ مدعیہ کو نگہت رؤف کہہ کر مخاطب کریں۔ وکیل صفائی نے کہا، محترمہ رؤف صاحبہ، آپ نے دعویٰ کیا کہ میرے موکل نے جہیز کے لیے دیے گئے 50,000 روپے خرد برد کیے ہیں۔ آپ اپنے دعوے کی سچائی عدالت میں ثابت کر سکتی ہیں؟ رؤف نے وہ رقم فلیٹ خریدنے میں خرچ کر دی تھی۔ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، وکیل صفائی نے تیز لہجے میں کہا۔ عدالت میں ثبوت پیش کریں کہ شادی کے موقع پر میرے موکل کو 50,000 روپے دیے گئے تھے۔ سعادت علی خان نے اچانک اٹھ کر کہا، ہم نے بیٹی کو بیایا تھا، کوئی کاروبار نہیں کیا تھا کہ اسٹامپ پیپر پر گواہوں کی موجودگی میں تحریر کرواتے۔ جج نے ہاتھ کے اشارے سے سعادت علی خان کو بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا، عدالتی کارروائی میں مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ کی گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ کو اپنا موقف واضح کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ پھر جج نے وکیل صفائی سے کہا، آپ اپنی جرات جاری رکھیں۔ وکیل صفائی نے کٹہرے میں کھڑی نگہت کے نزدیک جا کر کہا، تو آپ کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے؟ جی نہیں، محترمہ نگہت پروین، میرا مطلب ہے کہ نگہت رؤف صاحبہ، وکیل صفائی نے جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے میرے موکل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آپ کے پرائز بانڈ پر ملنے والے 1,00,000 روپے کی رقم ہضم کر لی ہے۔ آپ اس بات کو ثابت کر سکتی ہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، مجھے اپنے فاضل دوست کی عقل پر افسوس ہو رہا ہے۔
اس احمقانہ سوال کا بھلا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ سوال احمقانہ ہو یا دانش مندانہ، جواب تو بہرحال اس کا دینا ہی پڑتا ہے، وکیل صفائی نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، پھر جج کی طرف مڑ کر بولا، جناب عالی، معزز عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وکیل استغاثہ کو عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے سے روکا جائے۔ جج نے تنبیہی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر نگہت پروین سے کہا، بی بی، وکیل صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ وکیل صفائی نے اپنا سوال دہرایا، آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہیں؟ نہیں جناب، نگہت نے دو لفظی جواب پر ہی اکتفا کیا، اس کے لہجے میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ وکیل صفائی نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مدعیہ اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے۔ مدعیہ نے محض میرے موکل کو پھانسنے کے لیے بلیک میلنگ کا یہ جال بچھایا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات عدالت میں ثابت کرنا اتنی آسان نہیں ہوگی، مگر میں نے اس کیس کو اپنے پسندیدہ رخ کی جانب موڑنے کے لیے جو کچھ سوچ رکھا تھا، اس کے لیے ان باتوں کا تذکرہ ضروری تھا۔ بعض اوقات انتہائی غیر اہم بات بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وکیل صفائی نے نگہت سے زیورات کے بارے میں بھی سوال کیا۔ حسب سابق وہ زیورات کے سلسلے میں بھی اپنے موقف کو سچا ثابت نہ کر سکی۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ میں نے اپنی حاضری لگانے کے بعد پیشکار سے اپنے کیس کا نمبر معلوم کیا۔ اس نے 5واں نمبر بتایا تو میں نے اپنے خصوصی تعلقات استعمال کر کے اپنا پہلا نمبر لگوا لیا۔ آج عدالت میں عبدالرؤف کی دوسری بیوی فیروزہ بھی موجود تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے ایک نہایت چست پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹے کو مفلر کے اسٹائل میں گردن سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک پستہ قامت عورت تھی۔ چست لباس میں اس کا مائل بفربی جسم سراپا احتجاج نظر آتا تھا۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ کا سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے بال جدید انداز میں کٹے ہوئے تھے اور غالباً بالوں میں اس نے کوئی رنگ بھی لگا رکھا تھا۔ آج چرا کی میری باری تھی۔ عبدالرؤف نے کٹہرے میں آنے کے بعد حلف اٹھایا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے چرا کا آغاز کیا۔ عبدالرؤف صاحب، میری موکلہ مسمات نگہت رؤف کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ آپ کو اس کے دعوے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جو عورت 6 ماہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکی ہو، اس کے بیوی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیوی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کا جو دل چاہے سمجھ لیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ جج نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ سے وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اپنا سوال دہرائیں وکیل صاحب۔ اس نے تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے سوال دہرایا۔ وہ بولا، مجھے آپ کی موکلہ کے دعوے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گویا آپ اسے اپنی قانونی اور شرعی بیوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ عبدالرؤف صاحب، آپ نے 6 ماہ پیشتر اپنی قانونی اور شرعی بیوی مسمات نگہت رؤف کو بری طرح زد و کوب کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، فاضل وکیل نے میری جرح کے سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے کہا۔ مدعیہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی اور مار پیٹ والی بات بھی سراسر بہتان ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، جیسا کہ جہیز کی رقم، زیورات اور انعامی بانڈ کی رقم وغیرہ وغیرہ۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں سے بے دخل اور زد و کوب کے الفاظ حذف کر کے جرح جاری رکھوں۔ میں نے جج کے حسب منشا اپنے سوال میں رد و بدل کرتے ہوئے کٹہرے میں کھڑے ملزم عبدالرؤف سے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی بیوی 6 ماہ سے اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ اس دوران میں آپ نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، حقوق زوجیت ادا کیے اور نہ ہی اسے نان و نفقہ دیا ہے۔ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟
وہ بولا، میں نے کبھی اسے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جو عورت اپنی مرضی سے خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے، اس کے حقوق کے زوجیت اور نان و نفقہ کا کیا سوال؟ عبدالرؤف کے وکیل نے معلوم ہوتا تھا کہ اسے بڑی خصوصی تیاری کروائی تھی۔ میں نے کہا، عبدالرؤف صاحب، آپ فیروزہ نامی کسی خاتون سے واقف ہیں؟ جی ہاں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ایک فیروزہ تو میری بیوی ہے۔ آپ کس فیروزہ کو پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی دوسری بیوی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ تیوریاں چڑھا کر بولا، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، عبدالرؤف صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا قانوناً جرم ہے؟ وہ رٹو طوطے کی طرح بولا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر بھی آپ نے یہ سنگین جرم کیا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے بیچ میں چھلانگ لگائی۔ جناب عالی، میرے موکل نے دوسری شادی کر کے کوئی جرم یا بالفاظ فاضل وکیل سنگین جرم نہیں کیا۔ شاید وکیل استغاثہ نے پوری طرح جواب دعویٰ کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ وہ میری جانب مڑتے ہوئے بولا، فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر کونسلر، میرے موکل نے دوسری شادی کا اجازت نامہ معزز عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پاس دوسری شادی کے لیے ٹھوس جواز بھی رکھتا ہے۔ تھینک یو ڈیفینس، میں نے سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ جج کئی بار دیوار کی کھڑی کی جانب دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اگلا سوال کیا، ہاں تو عبدالرؤف صاحب، آپ کے وکیل نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے کوئی ٹھوس جواز موجود ہے۔ کیا آپ وہ جواز عدالت کے علم میں لانا پسند کریں گے؟ میں نے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کر دیا ہے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ وہ ٹھوس جواز پیش کریں جس کی بنا پر آپ نے فیروزہ سے عقد ثانی کیا۔ وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست خواہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے جرات جاری رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، عدالت وہ جواز جاننا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آپ میری موکلہ پر سوکن لے آئے۔ جو عورت اولاد نہ پیدا کر سکتی ہو، اس کا کیا فائدہ؟ وہ غصے سے بولا، مجھے اپنی نسل چلانے کا حق نہیں ہے کیا؟ یقیناً یہ آپ کا حق ہے، میں نے کہا، لیکن آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری موکلہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، اس نے وکیل صفائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس کا پاؤں بھاری نہیں ہوا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اضافہ کیا، میرا مطلب پہلی شادی سے ہے۔ اس نے جواب دیا، تقریباً 2.5 سال۔ میں نے کہا، میری موکلہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے میکے میں قیام پذیر ہے۔ اگر آپ کی بتائی ہوئی مدت سے 6 ماہ نکال دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی نے تقریباً 2 سال ایک چھت کے نیچے گزارے ہیں، یعنی آپ کے ازدواجی تعلقات کا عرصہ 2 سال بنتا ہے۔ آپ نے اس عرصے کے دوران میں اپنی بیوی میں کوئی کمی محسوس کی؟ اس سے بڑی کمی اور کیا ہوگی کہ اس کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، 2 سال کے عرصے میں اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی تو قطعی طور پر یہ فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض جوڑوں کے یہاں شادی کے 15-20 سال بعد اولاد ہوئی ہے۔ اولاد پیدا کرنا کسی انسان یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ ہوتا۔ اس لیے صرف 2 سال کے عرصے میں میری موکلہ کو اولاد پیدا نہ کر سکنے پر بانجھ قرار دے دینا اور اس بنیاد پر دوسری شادی رچا لینا سراسر ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ میں نے معزز عدالت سے استدعا کی ہے کہ ملزم عبدالرؤف سے دریافت کیا جائے کہ اس نے کن وجوہ کی بنا پر میری موکلہ نگہت رؤف کو بانجھ تصور کر لیا ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے عبدالرؤف سے یہی سوال کیا۔
اس نے جواب میں کہا، جناب علی، یہ بات مجھے ایک تجربے کار داعیہ نے بتائی تھی۔ جھوٹ، بکواس! میں نے غضبناک نظروں سے عبدالرؤف کو گھورا، پھر جج سے کہا، جناب علی، میری موکلہ لگ بھگ 1.5 سال تک شہر کی 3 معروف اور نامور لیڈی ڈاکٹروں کے پاس مختلف اوقات میں زیر علاج رہی ہے، جنہوں نے اپنے اپنے طور پر نہایت جدید اور مہنگی ترین لیبارٹریز سے اس کے مختلف ٹیسٹ بھی کروائے ہیں۔ تمام لیڈی ڈاکٹروں اور لیبارٹریز کی رپورٹس کے مطابق میری موکلہ 100% ماں بننے کے قابل ہے۔ آپ ان رپورٹس اور ڈاکٹروں کی آراء کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی فائل میں سے تینوں لیڈی ڈاکٹروں کی آراء میں نگہت پروین کے اس دوران میں کیے گئے ٹیسٹ، پرولیکٹن FIA، الٹرا ساؤنڈ اور لیپرو اسکوپی کی رپورٹس نکال کر جج کی طرف بڑھا دیں۔ یہ تمام چیزیں مجھے نگہت پروین نے مہیا کی تھیں، جو اس نے میکے ہی میں رکھ چھوڑی تھیں۔ وکیل صفائی کے چہرے پر خیمہ زن اطمینان متزلزل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ عبدالرؤف بھی بار بار بے چینی سے کبھی جج کی جانب اور کبھی اپنے وکیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جج نے رپورٹس کے بغور مطالعے کے بعد کٹہرے میں کھڑے ہوئے عبدالرؤف سے سوال کیا، تم نے کبھی اپنا بھی ٹیسٹ کروایا ہے؟ میں مرد ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ ساری گڑبڑ اسی میں ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جناب علی، میں معزز عدالت کی اجازت سے مذکورہ 3 لیڈی ڈاکٹروں میں سے ایک کا تبصرہ یہاں دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے بیان کی تصدیق کے لیے متعلقہ مستند لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں نے کہا، بقول مذکورہ ڈاکٹر زمین زرخیز ہے اگر بیچ میں قوت نمو ہوئی۔ میں نے کہا، بقول مذکورہ ڈاکٹر زمین زرخیز ہے اگر بیچ میں قوت نمو ہوئی تو پودا انشاءاللہ ضرور پنپے گا، انتظار فرمائیے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے غصیلے لہجے میں کہا، اٹ از ٹو مچ، میرے موکل کی ذاتیات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آئلی عدالتوں میں درون خانہ مسائل اور انسان کی ذاتیات ہی زیر بحث آتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک میری موکلہ کی ذات پر سوال و جواب ہوتے رہے ہیں، اب اگر ملزم عبدالرؤف کی ذات پر بات ہو رہی ہے تو اس میں اچھمپے کی کیا بات ہے؟ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے درخواست کی، جناب علی، ابھی میری جرح نامکمل ہے، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ کوئی نزدیکی تاریخ دے دی جائے۔ جج نے وکیل صفائی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ آئندہ 10 روز تک وہ بہت مصروف ہے۔ چنانچہ جج نے 12 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی کو آئندہ پیشی تک ملتوی کر دیا۔ اگلی 2 پیشیوں پر کوئی قابل ذکر عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ مجھے یقین کامل تھا کہ مدعا علیہ نے عدالت میں میری موکلہ کی جانب سے جاری کردہ عقد ثانی کا جو اجازت نامہ پیش کیا ہے وہ سراسر جعل سازی کا نمونہ ہے۔ نگہت نے جو انکشافات کیے تھے اس کی روشنی میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا کہ عبدالرؤف نے کیا ڈرامہ کھیلا تھا، اور مجھے ایک ایسا سراغ مل گیا تھا جو اس کیس کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ عقد ثانی کے اجازت نامے میں 2 گواہان کا بھی ذکر تھا۔ میں نے جج سے درخواست کی، جناب علی، جیسا کہ مجھے شبہ ہے کہ ملزم عبدالرؤف نے یہ اجازت نامہ میری موکلہ کے علم میں لائے بغیر خود ہی تیار کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس اجازت نامے پر ثبت انگوٹھے کے نشان کا میری موکلہ کے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ آیا یہ نشان انگوٹھا میری موکلہ ہی کا ہے۔ اس سلسلے میں میری التماس ہے کہ نگہت رؤوف کے دونوں ہاتھوں کے فنگر پرنٹس کا تجزیہ کیا جائے۔ نیز اس اجازت نامے کے دونوں گواہان بالترتیب مسمی سلطان علی بلد قربان علی سکنہ ناظم آباد اور مسمی محمد شریف بلد کریم بخش سکنہ لیاقت آباد المعروف بے لالو کھیت کو بطور پابند گواہان بذریعہ سمن آئندہ پیشی پر عدالت میں گواہی کے لیے بلوایا جائے تاکہ یہ کیس جلد از جلد انجام پذیر ہو۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج نے میری خواہش کے مطابق
متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایات جاری کر دیں۔ اگلی پیشی بھی خالی گئی۔ عدالتی عملے نے اطلاع دی تھی کہ گواہ نمبر 1 مسمی سلطان علی نے اپنی رہائش تبدیل کر لی تھی اور گواہ نمبر 2 مسمی محمد شریف شہر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ البتہ فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ گئی تھی اور وہ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ جج نے وکیل صفائی کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر وہ گواہ محمد شریف کو ضرور لے کر آئے۔ اگلی پیشی پر گواہ محمد شریف عدالت میں حاضر تھا۔ وہ 35-40 سال کا ایک تنومند شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں جنہوں نے اس کے بالائی ہونٹ کو اپنے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا عہد کیا تو میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ محمد شریف صاحب، اگر میں آپ کو صرف شریف صاحب کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے یہ سوال محض گواہ کو ٹٹولنے اور وکیل صفائی کو سلگانے کی خاطر کیا تھا۔ شریف صاحب، میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کر سنا رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ من کے مسمات نکت رؤوف زوجہ عبدالرؤوف بقائمی خوش و خواص اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر عبدالرؤوف والتصدق حسین کو عقد ثانی کی اجازت پر رضا و رغبت اور بلا جبر و اکراه دیتی ہے، اور یہ تحریر روبرو گواہان کے لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ نگہت رؤوف زوجہ عبدالرؤوف۔ اسٹامپ پیپر پر لکھی گئی اس قانونی تحریر کے نیچے نگہت رؤوف کا نشان انگوٹھا ثبت تھا اور عود کمشنر کی تصدیقی مہر بھی لکھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی مذکورہ دونوں گواہان کا اندراج میں ان کے دستخط تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر محمد شریف کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، شریف صاحب، اس تحریر کے نیچے بطور گواہ آپ کا نام موجود ہے، کیا واقعی یہ تحریر آپ کی موجودگی میں لکھی گئی تھی؟ جی ہاں، آپ کو شک کیوں ہے؟ شریف صاحب، آپ ملزم عبدالرؤوف کو کب سے جانتے ہیں؟ اس غیر متوقع سوال نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، بہت عرصے سے۔ بہت عرصے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال سے۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل صفائی نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل استغاثہ خواہ میرے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی باتوں سے باز رکھا جائے۔ جج نے مجھے تنبیہ کی کہ میں غیر ضروری باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے اپنی جرح ٹو دی پوائنٹ جاری رکھوں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق ٹو دی پوائنٹ سوال کیا، شریف صاحب، آپ عبدالرؤوف کو کب سے جانتے ہیں؟ 10 سال سے۔ اچھی طرح غور کر لیں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ آپ عبدالرؤوف کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اپنے جواب میں تھوڑی سی لچک پیدا کرتے ہوئے بولا، کم و بیش 10 سال سے، یعنی 1-2 سال کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل صفائی کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ فاضل وکیل، ان بے معنی سوالات سے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا، جو سوالات آپ کو بے معنی نظر آ رہے ہیں وہ میرے لیے پرمعنی ہیں۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں گواہ سے بہت اہم سوال کا تصدیقی جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، شریف صاحب، آپ کے بتائے ہوئے عرصے میں 2 سال کی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم از کم 8 سال سے۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ گواہ محمد شریف فلک کریم بخش ملزم عبدالرؤوف کو عرصہ 8 سال سے اچھی طرح جانتا ہے۔ جج نظریں جھکا کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ میں نے وکیل صفائی سے کہا، ڈیئر کونسلر، آپ بھی اپنے ریکارڈ کی تکمیل کے لیے نوٹ فرما لیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جج نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا، اپنا چشمہ درست کیا، پھر پوچھا، بیگ صاحب،
آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، میں اسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں جناب عالی کہ گواہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر نہایت ہی ڈرامائی انداز میں بتایا، جناب عالی، ملزم عبدالرؤف کی عمر ابھی صرف 5 سال ہے۔ یہ کیا خرافات ہے؟ وکیل صفائی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی جلد بازی میں اس کا پاؤں برابر والی کرسی سے الجھ گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس کے چہرے پر خجالت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میں نے کہا، یہی حقیقت ہے میرے پیارے دوست، اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی آئلی عدالت کا تھا۔ ملزموں کے کٹہرے میں عبدالرؤف کھڑا بڑی کینہ پرون نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جج نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دوں۔ میرا دعویٰ تھا کہ عبدالرؤف ابھی محض 5 سال کا ہوا تھا۔ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے محمد شریف و کریم بخش نے پرزور تصدیق کی تھی کہ وہ گزشتہ 8 سال سے ملزم عبدالرؤف کو جانتا تھا۔ جج نے آج کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ملزم عبدالرؤف کے پاس آ گیا، پھر اپنی فائل میں سے ایک 5/7 سائز کا فوٹو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، اسے پہچانتے ہیں آپ؟ اسے جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ فوٹو کو دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا تھا۔ جج بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے سوال کو دہرایا۔ وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، یہ میرے والد کی تصویر ہے، مگر آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے جج کی سمت بڑھ گیا، پھر مذکورہ فوٹو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ فوٹو ملزم عبدالرؤف کے والد صاحب تصدق حسین صاحب کا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جج نے ایک نظر فوٹو پر ڈال کر اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ میں عبدالرؤف کی طرف بڑھا اور اپنی فائل سے ایک دوسرا فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، انہیں بھی غالباً آپ ضرور پہچانتے ہوں گے؟ اس تصویر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب گرا کہ تب گرا، مگر وہ خاصا سخت جان ثابت ہوا اور کٹہرے کا سہارا لے کر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فوٹو لے کر جج کی خدمت میں پیش کیا اور پھر کہا، یور آنر، یہ ایک گروپ فوٹو ہے جو کسی شادی کے موقع پر بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں نظر آنے والے 4 افراد میں سے 2 دولہا اور دلہن ہیں۔ ان کے لباس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے دانستہ ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر رک رک کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، دولہا اور دلہن بیچ میں کھڑے ہیں، دولہا کے بائیں طرف ایک اور صاحب نظر آ رہے ہیں، اسی طرح دلہن کی بائیں جانب ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ وکیل صفائی کی اکتاہٹ آمیز نظروں میں اب دلچسپی کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ جج پوری توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا اور عبدالرؤف کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غیر سے غیر تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، جناب عالی، تصویر میں نظر آنے والے دولہا اور دلہن ملزم کے بھائی اور بھاوج یعنی عبدالرؤف کے بڑے بھائی شفقت حسین اور ان کی اہلیہ نائلہ بیگم ہیں۔ یہ شادی 6 سال پہلے لانڈی میں انجام پائی تھی۔ عبدالرؤف کی بھاوج کے ساتھ نوجوان لڑکی عبدالرؤف اور شفقت حسین کی اکلوتی چھوٹی بہن ناہید ہے، اور افسوس کہ اب یہ تینوں مرحوم ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یہ جو دولہا کے ساتھ لگا کھڑا ہے، سمجھ لیں یہ بھی مر چکا ہے اور زندہ بھی ہے۔ بیگ صاحب، اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جج نے میرے دلائل میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ جس شخص کی بابت مجھ سے دریافت کر رہے ہیں اس کا نام فرید حسین تھا، مگر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 5 سال سے وہ عبدالرؤف ہے، یہی عبدالرؤف جو آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ عدالت کے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو چند لمحات کے بعد میری گونجدار آواز نے توڑا۔ سب لوگ عبدالرؤف کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنسنی خیز انکشافات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم عبدالرؤف سابق فرید حسین کی رپوٹیشن شروع ہی سے اچھی نہیں رہی تھی۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کا اس بازار میں بھی آنا جانا رہا اور پیشہ ور عورتوں سے اس کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔
جناب علی، مجھے اعتراض ہے، وکیل صفائی نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کہا۔ فاضل وکیل میرے موکل کی کردار کشی کر رہے ہیں، انہیں ایسی لغو باتوں سے منع کیا جائے۔ میں نے کہا، جناب علی، میں فاضل عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی جسارت کیوں کر سکتا ہوں؟ نہ ہی مدعا علیہ کی کردار کشی کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ میں تو معزز عدالت کے سامنے حقائق کی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ جج نے فاضل وکیل کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یور آنر، فرید حسین، میرا مطلب ہے کہ عبدالرؤف نے ایک رات اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ راستہ اپنایا جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سیاہ بخت نے اپنی بھابھی پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کی عصمت دری کی کوشش کی۔ یور آنر، پلیز نوٹ اٹ، بھابھی جیسا مقدس رشتہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے، اس خبیث شخص نے اس محترم رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ نائلہ کی چیخ و پکار سن کر گھر کے دیگر افراد بھی بیدار ہو گئے۔ بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو اس کے شیطانی چنگل سے چھڑانا چاہا تو اس نے چاقو کی مدد سے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر میں وہ ادھم مچا کہ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اس موقع پر اگر ملزم کا بڑا بھائی شفقت حسین چاہتا تو اسے فوراً حوالہ پولیس کر کے جیل میں سزا دلوا دیتا، مگر اس نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور آئندہ کبھی اپنی منو شکل نہیں دکھانا۔ البتہ تصدق حسین نے اس موقع پر ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اگلی صبح ملزم کو اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک اخباری تراشا نکال کر جج کی طرف بڑھا دیا۔ جناب علی، آنکھ نامہ ملاحظہ ہو۔ مجھے یہ تمام معلومات نائلہ کے گھر والوں سے حاصل ہوئی تھیں۔ تصاویر البتہ عبدالرؤف کے والدین سے ملی تھی۔ اس کے لیے میں نے خود کو شفقت حسین کا ایک دیرینہ دوست ظاہر کیا تھا، کیونکہ مجھے نائلہ کے گھر والوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ نائلہ، شفقت حسین اور ناہید ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جج نے آنکھ نامے کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ عدالت کے وقت کا خیال رکھیں اور اپنے بیان کو ذرا مختصر کریں۔ میں نے کہا، تھینک یو یور آنر، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھایا۔ فرید حسین نے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی شخصیت ہی بدل ڈالے گا۔ اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے خود ہی اپنا نام عبدالرؤف رکھا اور اس نئے نام کا شناختی کارڈ بنوا لیا۔ ہمارے ملک میں ایسے کام بآسانی ہو جاتے ہیں۔ 2 سال تک ملزم مختلف قسم کے کام کرتا رہا، پھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کمیشن پر کام کرنے لگا اور گولی مار میں کرائے کے مکان میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ میں نے رؤوف کا ماضی کھنگالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے جو اب مزہ دے رہے تھے۔ بازاری عورتوں سے اس کے روابط بدستور قائم تھے۔ اسی دوران میں اس پر منکشف ہوا کہ وہ ایک پیچیدہ جنسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ یا تو وہ عورت کے پاس ہی جانا چھوڑ دے یا پھر کسی گھریلو لڑکی سے شادی کر لے، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹری مشورے کی پہلی صورت اس کے بس میں نہیں تھی اور دوسری صورت کو اس نے اپنے بس میں بنانے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیا اور ایک رشتے کرانے والی عورت کے توسط سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے میری موکلہ نگہت پروین سے شادی کر لی۔ گڈ، ونڈرفل، بڑی دلچسپ کہانی ہے، وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا۔ یور آنر، پراسیکیوٹر خوبصورت کہانیاں گھڑنے کے ماہر ہیں، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں بدصورت کہانیوں کو خوبصورت انجام دینا بھی جانتا ہوں۔ آپ کی بیان کردہ کہانی کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وکیل صفائی نے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے بھی تیز آواز میں جواب دیا، یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، آپ خواہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آرڈر پلیز، جج نے ہمیں باہمی تکرار سے روک دیا۔ آرڈر پلیز، وکیل صفائی نے کہا۔ یور آنر، ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہمیں اس سماعت کیس پر توجہ دینا چاہیے۔ دیٹس اوکے، میں نے کہا، میرے فاضل دوست، آپ خاطر جمع رکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے حاضرین عدالت پر نگاہ دوڑائی اور پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب علی،
ملزم کی جب شادی ہوئی اس وقت وہ گولی مار میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ پھر جب میری موکلہ کا بانڈ لگا اور اسے انعام ملا تو ملزم نے پہلے سے موجود 50,000 روپے اس میں شامل کر لیے اور کچھ اپنی طرف سے اس میں ملا کر ناظم آباد میں 3 کمرے کا ایک فلیٹ خرید لیا، جس کی قیمت اس وقت ملزم نے 1,75,000 ادا کی تھی۔ ایم آئی رائٹ؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ رقم میں نے مختلف اوقات میں پس انداز کی تھی۔ تمہاری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ پریشان نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھنے لگا۔ وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا، یہ عالی عدالت ہے یور آنر، کوئی انکم ٹیکس کوڈ نہیں ہے۔ فاضل وکیل غیر متعلق سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں نے متعلقہ سوال پوچھا۔ ملزم عبدالرؤف، جس دن تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا 1 لاکھ کا بانڈ نکلا ہے، اسی رات تم نے ایک اسٹامپ پیپر پر اپنی بیوی نگہت رؤوف سے انگوٹھا لگوایا تھا، وہ کس سلسلے میں تھا؟ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ عبدالرؤف نے چور نظروں سے عدالت کے کمرے میں بیٹھی ہوئی نگہت پروین کو دیکھا۔ اس کی نظر اپنی دوسری منکوحہ فیروزہ کی جانب اٹھ گئی۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری موکلہ نگہت رؤوف ان پڑھ ہے۔ تمام عدالتی کاغذات پر آپ اس کے انگوٹھے کا نشان ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے گلا صاف کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری موکلہ کا کبھی بینک میں آنا جانا نہیں ہوا۔ جب ملزم عبدالرؤوف نے اسے خوشخبری سنائی کہ میری موکلہ کا انعام نکل آیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ خود بینک سے جا کر انعام وصول کر لے۔ ملزم کے ذہن میں پہلے ہی سے ایک شیطانی منصوبہ کلبل آ رہا تھا۔ اس موقع کو اس نے غنیمت جانا اور میری موکلہ کی کمزوری سے اس نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملزم نے دن ہی میں اسٹامپ پیپر پر عقد ثانی کا اجازت نامہ تیار کروا لیا تھا اور اپنے 2 جاننے والوں کا اندراج بطور گواہان کر لیا تھا۔ بعد میں ان کے دستخط بھی لے لیے، بس اب میری موکلہ کا انگوٹھا لگنا باقی تھا۔ فاضل عدالت جانتی ہے کہ کورٹ کے باہر موجود وثیقہ نویس اور اسٹامپ فروش ایسی دستاویزات 20-30 روپے میں بنا دیتے ہیں۔ پھر ملزم تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا، مختلف قسم کی دستاویزات کے سلسلے میں اس کا کورٹ آنا جانا رہتا تھا اور بہت سے متعلقہ لوگوں سے اس کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ میری موکلہ کو یہ جھانسا دیا گیا کہ اسٹامپ پیپر پر اتھارٹی لیٹر تیار کیا گیا ہے، جس میں عبدالرؤوف کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جگہ اس کے انعام کی رقم بینک سے وصول کر لے۔ وہ اللہ کی بندی اس ہیر پھیر سے قطعی ناواقف تھی، حتیٰ کہ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ انعام کی وصولیابی کے لیے ایسی کسی دستاویز کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انگوٹھا لگواتے وقت ملزم سے ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ جج نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ وکیل صفائی کی سوالیہ نگاہیں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے گویا عدالت کے کمرے میں بم کا دھماکہ کیا۔ یور آنر، ملزم نے بوکھلاہٹ میں میری موکلہ کا بایاں انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ وکیل صفائی نے اپنے موکل کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ثبوت؟ ثبوت معزز عدالت کے پاس موجود ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری موکلہ کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متعلقہ اسٹامپ پیپر پر اس کے ہی انگوٹھے کا نشان ہے، لیکن بائیں انگوٹھے کا۔ اور میرے فاضل دوست، کم از کم آپ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ عورت کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ اگر میری موکلہ نے واقعی کسی عہد کمشنر کی موجودگی میں اپنے شوہر کو عقد ثانی کا اجازت نامہ دیا ہوتا تو بایاں انگوٹھا لگانے کی غلطی ہرگز سرزد نہیں ہو سکتی تھی۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل مخالف بغلیں چھانکنے لگا۔ میں نے دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، عقد ثانی کا اجازت نامہ جعلی ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے 2 گواہان میں سے ایک لاپتہ ہے، دوسرے کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی ہے۔ ملزم کا ماضی اور حال جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور بے راہ روی سے عبارت ہے۔ حال ہی میں اس نے دوسری شادی بھی رچا لی۔ عبدالرؤوف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میں نے درخواست دعویٰ کے ساتھ منسلک کر دی تھی، جبکہ اس کی پہلی بیوی بقید حیات ہے۔
اور خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی خامی، بانجھ پن یا بد کردار ہونا نہیں ہے کہ دوسری شادی کا جواز پیدا ہو سکے۔ پھر میں نے مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یور آنر، مسلم خاندانی قوانین مجریہ 1961 کی دفعہ 6 میں لکھا ہوا ہے، کوئی شخص کسی پہلے کی ہوئی شادی کی موجودگی میں ماں سوائے ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کے دوسری شادی نہیں کرے گا، نہ ہی کسی ایسی شادی کا جو ایسی منظوری کے بغیر کی گئی ہو آرڈیننس 1000 کے تحت اندراج کیا جائے گا۔ میں نے سانس لینے کا وقفہ کیا اور پھر کہا، جناب عالی، مذکورہ دفعہ کی ذیلی دفعہ 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا بیویوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جج نے گھور کر ملزم عبدالرؤف کی جانب دیکھا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بالفاظ دیگر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے ملزم کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ یور آنر، مسلم آئلی قوانین کی مذکورہ دفعہ 6 کی ذیلی دفعہ 5 میں یہ الفاظ درج ہیں، جو ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا وہ مہر کی تمام رقم موجودہ بیوی یا بیویوں کو فوراً ادا کرے گا، خواہ مہر معجل ہو یا معجل، اور ایسی رقم جو اس طرح ادا نہ کی جائے بطور مال گزاری قابل وصول ہوگی، اور شکایت پر سزا یابی کی صورت میں قید محض جس کی میعاد 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو 5000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا بیک وقت دونوں سزاؤں کا اطلاق ہوگا۔ جناب عالی، میں مسلم آئلی قوانین کی مندرجہ بالا دفاع کی روشنی میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موکلہ مسمات نکہت رؤوف کو اس کے مہر کی رقم جو بمطابق نکاح نامہ کالم نمبر 13 مبلغ 35,000 روپے سکہ رائج الوقت بنتی ہے، فوراً دلوائی جائے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، جناب عالی، اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ملزم نے ناظم آباد والا فلیٹ میری موکلہ کی انعامی رقم ہی سے خریدا تھا، اس لیے اس سلسلے میں بھی کوئی منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا جائے۔ میں نے ایک چانس لیا تھا۔ جج نے میری توقع کے مطابق کہا، آپ کی موکلہ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج 10 منٹ تک بغور اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے ساتھ مصروف رہا، پھر غصیلی نظروں سے ملزم عبدالرؤف کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی بیوی نکہت رؤوف کا حق مہر ادا کر دیں۔ پھر حق مہر کی ادائیگی تک سماعت ملتوی کر دی اور 1 ہفتے کی تاریخ دے دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو سعادت علی نے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، عبدالرؤوف آئندہ پیشی پر حق مہر ادا کر دے گا؟ وہ جج کے فیصلے کا پابند ہے، اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے میرا خیال کے مطابق اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ ناظم آباد والا فلیٹ اس نے 2,25,000 میں فروخت کیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وکیل صاحب، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بہت خطرناک شخص ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں نے کہا، میں نے اس کا سارا ذہن نکال دیا ہے۔ اب وہ ایک حقیر کیچوے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آئندہ پیشی پر یہیں ملاقات ہوگی۔ پھر میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر عبدالرؤوف نے جج کے روبرو مہر کی رقم مبلغ 35,000 روپے بصورت کیش ادا کر دی۔ اس کے بعد اس نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ وہ چلتے ہوئے نگہت پروین کے پاس آیا، پھر بآواز بلند بولا، میں ایک جج اور 2 وکیلوں کی موجودگی میں اس بھری عدالت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کی عدالتی کارروائی کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک روز میں دفتر پہنچا تو اپنی میز پر ایک بڑا سا پیکٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پیکٹ کے ساتھ ہی لفافے میں بند ایک کارڈ بھی موجود تھا۔ پیکٹ کو دیدہ زیب گفٹ پیپر کی مدد سے پیک کیا گیا تھا۔ میرے استفسار پر میری سیکرٹری نے بتایا کہ کوئی فیروزہ نامی خاتون دے گئی ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ کے ساتھ ٹیپ کیا ہوا لفافہ نکال لیا، پھر اسے کھول کر دیکھا
میری توقع کے عین مطابق یہ وہی فیروزہ تھی، عبدالرؤف کی دوسری بیوی فیروزہ۔ لفافے کے اندر سے ایک شادی کارڈ برآمد ہوا تھا۔ اس کارڈ کے مطابق مسمات فیروزہ کی شادی مسمی قیصر محمود سے ہو رہی تھی اور نکاح کی تاریخ 2 روز بعد کی تھی۔ مجھ پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے کارڈ والے لفافے کے اندر ہاتھ ڈال کر اچھی طرح ٹٹولا تو اس کے اندر سے ایک طے کیا ہوا خط برآمد ہوا۔ میں نے جلدی سے اسے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا: میرے محسن وکیل صاحب، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ اپنے محسن کا نام تک نہیں جانتی اور آپ کو محض بیگ صاحب کہہ کر مخاطب کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ میری شادی کا دعوت نامہ دیکھ کر یقیناً حیران تو ہوئے ہوں گے۔ لیجئے، میں آپ کو زیادہ حیرت میں نہیں ڈالتی۔ یقین جانیے، یہ دعوت نامہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں واقعی قیصر محمود سے شادی کرنے جا رہی ہوں، جو میرے ہم عمر بھی ہیں اور اس مردود، جس کا میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی، سے اعمال و کردار میں انتہائی مختلف بھی۔ میں سمجھ گیا کہ مردود سے اس کی مراد عبدالرؤف تھا۔ اب اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث لانا اچھا تو نہیں لگتا، تاہم آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے مختصراً عرض کرتی ہوں کہ اس نے اس روز عدالت میں نکہت کو طلاق میرے ہی ایما پر دی تھی۔ تمام عدالتی کارروائی کے دوران میں اس کا مکروہ کردار اور غلیظ باطن میرے سامنے آشکارا ہو چکا تھا اور میں نے دل میں ٹھوس فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے عبرتناک سبق سکھاؤں گی۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ نکہت ایسی معصوم عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ میں جانتی تھی جب میں اس پر لعنت بھیج دوں گی تو وہ دوبارہ نکہت پر مسلط ہو جائے گا، جس کی روح پہلے ہی اس کے ظلم و ستم سے تار تار ہو چکی تھی۔ میں سب سے پہلے اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہتی تھی اور اسے اس کا حق دلانا چاہتی تھی۔ نیت کا حال خدا جانتا ہے، میں کہاں تک اپنے عمل میں راسخ ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ایک عورت ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کیا ایک عورت کی ہمدردی ہی میں کیا۔ جب جج نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور 1 ہفتے کی مہلت دے دی تو میں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مہر کی رقم ادا کرنے کے بعد نکہت کو طلاق دے دے گا، اور وہ میرا مطالبہ ماننے کے لیے مجبور تھا کیونکہ اس کے بہت سے مالی مفاد مجھ سے وابستہ ہو چکے تھے جن سے وہ کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بالمشافہہ ملاقات پر سناؤں گی۔ قصہ مختصر: میں نے 1 تیر سے 2 شکار کیے، نکہت کو اس کے چنگل سے آزاد بھی کرایا اور چند روز بعد لات مار کر اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ اب وہ اسی شہر کی کسی سڑک پر آپ کو جوتیاں چٹکھاتا ہوا نظر آ جائے گا۔ مقدمے کے دوران میں اس نے ناظم آباد والی اسٹیٹ ایجنسی چھوڑ دی تھی اور اپنا سارا سرمایہ میرے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ اگر وہ آپ کو نظر آ جائے تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ چاہیں تو اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ہاں، میں ایک بات تو آپ کو بتانا بھول ہی گئی، میں نے تنسیخ نکاح کا مقدمہ 2 پیشیوں میں ہی جیت لیا تھا کیونکہ اس کی جانب سے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی گئی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرا مقدمہ آپ لڑیں، مگر میری بدقسمتی کے ان دنوں آپ یورپ کے تفریحی دورے پر گئے ہوئے تھے اور میں اس کو آپ کی واپسی تک ایک آنکھ دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ پیکٹ کے اندر آپ کے لیے گرم سوٹ کا کپڑا اور مٹھائی ہے، اور شادی کی تاریخ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، فیروزہ۔ میں نے فیروزہ کے خط کو طے کر کے شادی کارڈ کے ساتھ ہی لفافے میں رکھ دیا، پھر لفافے کو پھولدار پیکٹ کے اوپر رکھ کر اپنی ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔